چلے آج کی بات ایک ایسی خبر سے شروع کرتے ہیں جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے۔ اوپن اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ شاید مستقبل میں اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کی جانے والی ایجادات میں حصہ مانگے۔ یہ ویلیو شیئرنگ یا قدر میں شراکت کا کیا چکر ہے؟ چلیں ذرا اس معاملے کو کھنگالتے ہیں۔ جی، آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں اوپن اے آئی کی چیف فائنینشیل آفیسر سارا فرائر کے ڈیووس میں دیے گئے بیانات پر بات کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد صرف خبر بتانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کاروباری ماڈل کے پیچھے سوچ کیا ہے، کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور اس کے ہم سب پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ڈیووس میں ایک انٹرویو کے دوران سارا فرائر نے کہا کہ دوا سازی جیسے شعبوں میں، مطلب جہاں بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور لگتی ہے، وہاں اوپن اے آئی صرف اپنی سروس کی فیس لینے کے بجائے اس ٹیکنالوجی سے بننے والی دوا میں لائسنس یا حصہ بھی لے سکتی ہے۔ ہاں، اور بھئی اس خبر کے آتے ہی ٹویٹر پر تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اب اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے کوئی کوڈ لکھے گا یا کوئی بزنس آئیڈیا سوچے گا تو کیا اوپن اے آئی اس کی کمپنیاں کمائی میں حصہ دار بن جائے گی؟ ہاں بالکل، ابتدائی رد عمل بالکل یہی تھا اور یہ خوف قابل فہم بھی ہے، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ماڈل ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا ہدف خاص طور پر وہ شعبے ہیں جہاں بے تحاشا وسائل اور یوں سمجھیں کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نئی دوائیں بنانا۔ اچھا، تو یہ عام صارف کے لیے نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ عام صارف کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال آیا کہاں سے؟ کیا اوپن اے آئی کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں لگتا۔ دیکھیں، ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یہ اعلان اوپن اے آئی کی ایک بڑی مالیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں 3 بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کی آمدنی حیران کن رفتار سے بڑھ رہی ہے، تقریباً ہر سال 3 گنا۔ ہر سال 3 گنا؟ واہ! جی۔ دوسرا، انہوں نے مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے $8 ماہانہ کا ایک بہت سستا پلان متعارف کرایا ہے۔ اور تیسرا، وہ اپنے مفت اور سستے پلانز پر اشتہارات دکھانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ویلیو شیئرنگ کا آئیڈیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد آمدنی کے نئے راستے تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بالکل نیا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ مطلب کیا یہ ماڈل کسی اور شکل میں پہلے سے موجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں 2 بہت اچھی مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی 23andMe کی ہے، جو ایک جینیاتی ٹیسٹنگ کمپنی ہے۔ او ہاں، 23andMe۔ 2018 میں انہوں نے دوا ساز کمپنی GSK کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا تھا۔ GSK نے $300 ملین کی سرمایہ کاری کی اور بدلے میں 23andMe کے وسیع جینیاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی تاکہ وہ نئی دوائیں بنا سکیں۔ یعنی ڈیٹا کے بدلے کمپنی میں حصہ داری، یہ تو بالکل اوپن اے آئی والے ماڈل جیسا لگتا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ 23andMe اب دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈل عملی طور پہ ناکام ثابت ہوا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ویڈیو میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ 23andMe کی ناکامی کو براہ راست اس معاہدے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ان کے اپنے کاروباری مسائل تھے۔ اچھا۔ لیکن ایک سبق آموز کہانی ضرور ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا کاروباری ماڈل بھی ایک کمزور کمپنی کو نہیں بچا سکتا۔ مگر یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ اس ماڈل کے پیچھے کی منطق ہے۔ طبی میدان میں رفتار سب کچھ ہے نا؟ بالکل۔ اگر اے آئی کی مدد سے کینسر کا علاج 5 سال پہلے دریافت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کمپنی کا ایک حصہ دینا بہت چھوٹا سودا لگتا ہے۔ جانیں بچانا اولین ترجیح ہے۔ اس کے برعکس اگر میں کوئی سافٹ ویئر کمپنی بنا رہی ہوں تو شاید میں اپنی کمپنی کا حصہ دینے کے بجائے 2 سال اضافی محنت کرنے کو ترجیح دوں گی۔ ترجیحات کا فرق ہے۔ اور وہ تعلیمی دنیا سے ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی IP پالیسی۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے، بہت ہی سخت پالیسی ہے ان کی۔ ان کی پالیسی کے مطابق اگر کوئی محقق، طالب علم یا ملازم یونیورسٹی کے وسائل کا وہ کیا لفظ تھا معمولی سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے کوئی قابل پیٹنٹ ایجاد کرتا ہے تو اس کی ملکیت یونیورسٹی کی ہوگی۔ جی، معمولی سے زیادہ استعمال یا مور دین انسیڈنٹل یوز، اور اس کی یہ شرط بہت وسیع ہے۔ ویڈیو میں اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ اگر آپ نے یونیورسٹی کی لائبریری،
اس کے کمپیوٹر، لیب یا یہاں تک کہ کسی پروفیسر سے ان کے دفتری اوقات میں کوئی اہم مشورہ بھی لیا تو آپ کی ایجاد یونیورسٹی کی ملکیت بن سکتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یعنی اگر میں اسٹینفورڈ کی ایک محقق ہوں اور مجھے اپنی تحقیق سے متعلق کوئی زبردست خیال چھٹی والے دن چہل قدمی کرتے ہوئے آئے تو کیا اس پر بھی یونیورسٹی اپنا حق جتا سکتی ہے؟ یہ تو جدت اور تخلیق کو ختم کرنے والی بات نہیں۔ یہی اس پالیسی پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ یونیورسٹی کا موقف یہ ہے کہ وہ چہل قدمی والا خیال بھی اس ماحول اور وسائل کی وجہ سے آیا جو یونیورسٹی نے فراہم کیے۔ ان کے بغیر شاید وہ خیال آتا ہی نہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ تاہم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسائل کے بدلے ملکیت کا تصور نیا نہیں ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کارپوریٹ دنیا کی مثال بھی ہے اور تعلیمی دنیا کی بھی۔ اب اوپن اے آئی کے ماڈل کو عملی طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کریں میں ایک چھوٹی دوا ساز کمپنی ہوں، مجھے ایک نئی دوا بنانے کے لیے ہزاروں اے آئی ایجنٹس 24 گھنٹے چلانے کی ضرورت ہے۔ اس پر تو کروڑوں ڈالر کا خرچ آئے گا۔ بالکل، اور ان کروڑوں ڈالرز کے لیے آپ کو وینچر کیپٹلسٹ یعنی سرمایہ کاروں کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ آپ کو پیسہ دیں گے اور بدلے میں آپ کی کمپنی میں 20، 30 یا شاید 40% حصہ لے لیں گے۔ اچھا، براہ راست اوپن اے آئی کے پاس آئیں، وہ آپ کو پیسوں کے بجائے اتنی ہی مالیت کی کمپیوٹنگ پاور مفت میں فراہم کریں گے اور بدلے میں آپ کی کمپنی یا اس بننے والی دوا میں حصہ لے لیں گے۔ واہ! یعنی اوپن اے آئی اب صرف ایک ٹول فراہم کرنے والی کمپنی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک نئے قسم کی وینچر کیپٹلسٹ بن رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی کرنسی ڈالر نہیں بلکہ کمپیوٹنگ پاور ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں سرمایہ کاری کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ ایک طرح سے سرمایہ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پیسے کے بجائے اپنی ہی پروڈکٹ کی شکل میں۔ اس سے دوا صاف کمپنی کو فنڈز اکٹھا کرنے کے مہینوں لمبے چکر سے نجات مل جاتی ہے اور وہ پہلے دن سے اپنے کام پر توجہ دے سکتی ہے۔ اور اوپن اے آئی کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ انہیں صرف اپنی سروس کے چند لاکھ ڈالر نہیں ملیں گے، بلکہ اگر وہ دوا کامیاب ہو گئی تو انہیں ممکنہ طور پر اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ زبردستی ہوگا؟ یعنی اگر میں ان کی سروس استعمال کرنا چاہوں تو کیا مجھے حصہ دینا ہی پڑے گا؟ نہیں، اور یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ ویڈیو کے مطابق یہ ایک اختیاری معاہدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو عام طریقے سے پیسے دے کر ان کی سروس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو آپ اس شراکت داری کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک آپشن ہے، کوئی شرط نہیں۔ جی بالکل۔ ابتدائی خوف یہی تھا کہ یہ لازمی ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ایک کاروباری پیشکش کی طرح ہے۔ اور یہ صرف اوپن اے آئی ہی نہیں کر رہی۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اینتھروپک اور گوگل ڈیپ مائنڈ جیسی دیگر بڑی اے آئی لیبز بھی اسی طرح کے معاہدوں پر غور کر رہی ہیں۔ یہ تو ایک انڈسٹری کا رجحان بنتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے ایک بہت اہم اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ماڈل دوا سازی سے نکل کر دوسرے شعبوں میں بھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ تصور کریں کہ کل کو سافٹ ویئر بنانے کے لیے یا کوئی فلم بنانے کے لیے بھی یہی ماڈل پیش کیا جائے۔ ہمارا سپر کمپیوٹر استعمال کرو اور اپنی بنائی ہوئی چیز میں ہمیں حصہ دو۔ تو یہ ایک نیا معیار بن سکتا ہے۔ اور یہاں سے بات اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے زیادہ بڑے اور خوفناک منظرنامے کی طرف جاتی ہے۔ اے جی آئی کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ قسم کی اے آئی ہے جو انسانوں کی طرح کسی بھی ذہنی کام کو سیکھ اور سمجھ سکتی ہے، صحیح؟ بالکل، ایک ایسی مشین جو آئنسٹائن کی طرح فزکس کے نئے نظریات بھی بنا سکتی ہے اور شیکسپیئر کی طرح ادب بھی تخلیق کر سکتی ہے۔ اور ویڈیو میں جو خطرہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپیوٹ کے بدلے حصہ داری والے ماڈل سے معاشرے میں ایک مستقل زیریں طبقہ یعنی پرماننٹ انڈر کلاس پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سننے میں بہت ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں تمام بڑی ایجادات اور جدت رازی صرف وہی کمپنیاں کر سکیں گی جن کے پاس سب سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور اور ڈیٹا ہوگا، یعنی چند گنی چنی کمپنیاں جیسے اوپن اے آئی، گوگل وغیرہ۔ اور اگر کسی عام آدمی یا چھوٹی کمپنی کو کوئی انقلابی آئیڈیا آتا بھی ہے تو اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ان بڑی کمپنیوں کے پاس جانا پڑے گا اور اپنی ایجاد میں حصہ دینا پڑے گا۔ سماجی اور معاشی ترقی کے راستے محدود ہو جائیں گے اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی۔
یعنی ایک ایسی دنیا جہاں جدت ترازی پر چند کمپنیوں کی اجارہ داری ہوگی اور باقی سب ان کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ اور اس منظرنامے کا حتمی نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ AGI حاصل کرنے کے بعد ان کمپنیوں کو ان چھوٹے شراکت داروں کی بھی ضرورت نہ رہے۔ وہ خود ہی نئی دوائیں ایجاد کریں گی، خود ہی نیا ریاضی دریافت کریں گی، خود ہی سافٹ ویئر لکھیں گی اور براہ راست صارفین کو فروخت کریں گی۔ اور باقی سب لوگ صرف صارف بن کر رہ جائیں گے، تخلیق کار نہیں۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ویڈیو کا میزبان آخر میں کہتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پرامید ہے اور اسے نہیں لگتا کہ ایسا خوفناک مستقبل حقیقت بنے گا، لیکن اس پر سوچنا اور بحث کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح سمت میں قدم اٹھا سکیں۔ بالکل، ٹیکنالوجی خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اس طرح کے کاروباری ماڈلز کے ممکنہ سماجی اور معاشی اثرات پر کھلی بحث آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر جب ہم AGI جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپن AI کا یہ ویلیو شیئرنگ ماڈل کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی کاروباری حکمت عملی ہے جس کی جڑیں کارپوریٹ اور تعلیمی دنیا میں پہلے سے موجود ہیں۔ فی الحال یہ دوا سازی جیسے مخصوص شعبوں کے لیے ایک اختیاری شراکت داری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے مستقبل میں پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑتے ہیں۔ ویڈیو میں ایک بہت گہرا سوال اٹھایا گیا، کوئی کمپنی AGI کو کیوں بیچے گی؟ یہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز بیچنے جیسا ہوگا۔ زیادہ منطقی یہ ہے کہ AGI سے بنی مصنوعات اور خدمات کو بیچا جائے۔ تو غور طلب بات یہ ہے، اگر مستقبل میں سب سے طاقتور ٹولز تک رسائی کی قیمت خود اپنی تخلیق کا ایک حصہ دینا ہے، تو انفرادی جدت، چھوٹے کاروبار اور خواب دیکھنے والوں کا مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انقلابی خیالات صرف وہی لوگ پیش کر سکیں گے جن کے پاس پہلے سے بے پناہ وسائل ہیں، یا پھر ان کے ساتھ اپنی روح کا سودا کر کے